بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم مصنف رحمہ اللہ کے خطبے کی بعد والی عبارت کو حل کرنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے سنتے چلے۔ وبعد فإن أصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ تعالی وسنۃ رسولہ وإجماع الأمة والقياس، فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام۔ عزیز طلبہ، عبارت کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اعراب سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ وبعد فإن أصول الفقه أربعة كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس، فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وبعد ای بعد الحمد والصلاۃ، حمد صلاۃ کے بعد۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے فإن اصول الفقہ، یقیناً فقہ کے اصول، فقہ کے دلائل چار ہے۔ کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالی کی کتاب، وسنت رسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اجماع امت اور قیاس۔ فلا بد من البحث، لا بد یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، من البحث یہ اس کی خبر ہے، تو یہاں ہم من کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ فلا بد من البحث، لہذا بحث کرنا ضروری ہے، لا بد ضروری ہے، من البحث بحث کرنا، لہذا بحث کرنا ضروری ہے۔ فی کل واحد من هذه الاقسام، ان اقسام میں سے ہر ایک کے متعلق۔ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، لہذا ان اقسام میں سے ہر ایک کے متعلق بحث کرنا ضروری ہوگا۔ لیعلم، تاکہ معلوم ہو، بذالک، اس بحث کے ذریعے، طریق تخریج الاحکام، احکام نکالنے کا طریقہ۔ لیعلم بذالک، تاکہ معلوم ہو، بذالک، اس بحث کے ذریعے، طریق تخریج الاحکام، ان احکام نکالنے کا طریقہ، تاکہ اس بحث کے ذریعے احکام نکالنے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ عزیز طلبہ اکرام، مصنف رحمہ اللہ حمد و صلاۃ سے فارغ ہو کر بیان کر رہے ہیں کہ اصول فقہ، دلائل فقہ، فقہ کے دلائل چار ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ یہ چاروں فقہ کے دلائل ہے۔ ان کا ثبوت قرآن کریم کی ایک ہی آیت سے ملتا ہے۔ ان دلائل اربعہ کا ثبوت، ادلہ اربعہ کا ثبوت قرآن کریم کی ایک ہی آیت سے ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہ آیت کریمہ میں اطیعوا اللہ سے مراد قرآن ہے، اطیعوا الرسول سے مراد حدیث ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد اجماع ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سے مراد قیاس ہے۔ عزیز طلبہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصول فقہ کے دلائل 4 ہی کیوں ہے، 5، 10، 15 کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ شریعت کا حکم یا تو وحی سے ثابت ہوگا یا غیر وحی سے۔ اگر وحی سے ثابت ہو تو وحی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 وحی مطلوع، نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا کیا مطلب ہوتا؟ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وحی جس کی نماز وغیرہ میں تلاوت کی جاتی ہو، جیسے قرآن کریم۔ وحی غیر مطلوع کا مطلب ہوتا وہ وحی جس کی نماز وغیرہ میں تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے حدیث۔ اب شریعت کا حکم یا تو وحی سے ثابت ہوگا، تو وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ اگر وحی مطلوع ہو تو وہ قرآن ہے، اور اگر وحی غیر مطلوع ہو تو وہ حدیث ہے۔ اور اگر شریعت کا حکم غیر وحی سے ثابت ہو تو اس کی بھی 2 قسم ہیں، نمبر 1 شریعت کا حکم اجتہاد سے ثابت ہوگا، نمبر 2 شریعت کا حکم یا شریعت کا حکم غیر اجتہاد سے ثابت ہوگا۔ اگر شریعت کا حکم اجتہاد سے ثابت ہو تو اس کی بھی 2 قسم ہیں، اجتہاد تمام لوگوں کا ہوگا یا اجتہاد بعض کا ہوگا۔ اگر اجتہاد تمام لوگوں کا ہے تو وہ اجماع ہے، اور اگر اجتہاد بعض کا ہے تو وہ قیاس ہے۔ ہو گئے 4 فقہ کے 4 دلائل، نمبر 1 وحی مطلوع، نمبر 2 وحی غیر مطلوع، قرآن اور حدیث، نمبر 3 اجتہاد تمام کا ہوگا، یہ تو اجماع ہے، اور اجتہاد بعض کا ہوگا تو یہ قیاس ہے۔ اب رہا غیر اجتہاد، تو غیر اجتہاد سے شریعت کا حکم ثابت کرنا تو وہ قابل حجت نہیں ہوتا بلکہ مردود ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اصول فقہ کے دلائل 4 ہی ہیں۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ 4۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث و اجماع امت یہ جیسے فقہ کے اصول ہے، دین کے بھی اصول ہے۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے اصول الدین کے بجائے اصول الفقہ اس لیے کہا ہے کہ اس وقت ان سے ان کے اصول فقہ ہونے کی حیثیت سے بحث ہو رہی ہے، ورنہ یہ اصول فقہ بھی اصول دین ہیں۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے کہا اصول فقہ 4 ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ تو کتاب اللہ سے مراد پورا قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ وہ 500 آیات مراد ہے جن میں احکام ہیں۔ سنت رسول اللہ سے بھی مکمل احادیث مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ 3000 احادیث ہے جن میں احکام ہیں۔ اجماع سے بھی تمام امتوں کا اجماع مراد نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کا اجماع مراد ہے، اور پھر امت محمدیہ میں سے بھی ہر ایک کا اجماع نہیں، بلکہ فقط صالح مجتہدین کا اجماع مراد ہے۔ نمبر 4
قیاس سے صرف اور صرف قیاس شرعی مراد ہے جو کتاب، سنت و اجماع سے مستنبط ہو۔ قیاس عقلی، قیاس لغوی اور دیگر قیاس کی قسمیں مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے خارج ہے۔ فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الاقسام ليعلم بذلك طریق تخریج الاحکام۔ اس جملے میں مصنف رحمہ اللہ نے آگے آنے والے چاروں مباحث کی ضرورت و افادیت اور اہمیت بیان کی ہے کہ دلائل اربعہ سے، ادلہ اربعہ سے تفصیلی بحث کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان مستدلات سے، ان دلائل سے احکام نکالنے کا طریقہ معلوم، احکام نکالنے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، ان اقسام میں سے ہر ایک کے متعلق بحث کرنا کیوں ضروری، اس کی علت، اس کی وجہ صاحب کتاب نے لیعلم بذالک طریق تخریج الاحکام سے بیان کی، تاکہ اس بحث کے ذریعے ان مستدلات سے، ان دلائل سے احکام نکالنے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ عبارت کا مطلب اور ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔